اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رمضان المبارک اور روزے کی فضیلت کے حوالے سے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے، فضل ہے کہ جس نے ایک بار پھر ہماری زندگی میں یہ مہینہ ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ دوستان محترم، جب یہ مہینہ شروع ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے سے پہلے ہی کثرت سے روزے رکھتے۔ شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضور اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے اور پھر رمضان میں بھی پورا مہینہ روزے رکھتے، ذکر اذکار کرتے اور قرآن پاک کا دورہ فرماتے تھے۔ تو اسی حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ روزے کی فرضیت کا یہاں پر حکم ہے۔ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو روزے ہیں اللہ تعالیٰ نے صرف ہم پر فرض نہیں کیے بلکہ ہمارے سے پہلی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ پھر فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم نیک بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم بھلائی حاصل کرو۔ تو دوستان محترم، یہ روزے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا ہے۔ اب روزے کی تعریف کیا ہے؟ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور تمام انسانی خواہشات سے، شہوات سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ عمل ہو تو پھر ہی اس کا ہمیں حقیقی معنوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم کچھ احادیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ یہ احادیث مبارکہ متفق علیہ ہے۔ متفق علیہ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے وہ احادیث مبارکہ جس کو امام بخاری علیہ رحمہ نے اور امام مسلم علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں روایت فرمایا ہے، گویا جس پر شیخین کا اتفاق ہے، شیخین نے جس کو بیان کیا ہے۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا، گویا جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ پھر فرمایا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ نے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے۔ پھر اسی طرح اس مہینے میں قیام کے حوالے سے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، گویا جس نے رمضان میں بحالت ایمان ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستان محترم، یہ اس مہینے کی فضیلت ہے۔ پھر ہم اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے مزید سمجھتے ہیں
فرمایا روزے کے حوالے سے الصیام جنۃ، گویا روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ جنگ کے دوران سپاہی اپنے آپ کو دشمن کے وار سے، دشمن کی ضرب سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک ڈھال رکھتے تھے اپنے ہاتھ میں، تاکہ دشمن کا جو وار ہوتا ہے اس کو روک سکیں۔ تو جس طرح وہ ڈھال ہوتی ہے، اسی طرح روزہ گناہوں سے ڈھال ہے۔ گویا کہ یہ ایسے تمام گناہوں سے ڈھال ہے کہ جو گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، گویا جہنمی بنا دیتے ہیں، انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان تمام گناہوں سے انسان کو روزہ محفوظ رکھتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا داخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب السماوات، تو اللہ تعالیٰ کچھ فیصلے صادر فرماتا ہے، جس میں سے پہلا فیصلہ کیا ہے؟ فتحت ابواب السماوات، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ گویا آسمانوں کے دروازے کھولنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر فرمایا فتحت ابواب الجنہ، گویا جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتی بننا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ایسے سامان عطا کرتا ہے، ایسا سامان مہیا کرتا ہے کہ جس پر انسان عمل کر کے جنتی بن جاتا ہے، جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا وغلقت ابواب جہنم، گویا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے تمام دروازے جو انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں، ایسے تمام گناہ جو انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں، تو ان سے انسان کو بچا لیا جاتا ہے۔ تو پھر فرمایا وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے وہ عوامل جو انسان کو گناہ پر اکساتے ہیں، وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک خارجی عامل ہے جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، دوسرا ہے اندرونی عامل جو نفس ہے۔ تو اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو جکڑ دیا ہے، گویا کہ بڑے گناہوں سے محفوظ کر لیا ہے، اور جو انسان کا نفس ہے اس سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا سامان عطا کیا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے خود کو روکے رکھنا کھانے پینے سے۔ تو اس سے انسان کا جو نفس ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ پھر رات کو قیام کرنا، نماز تراویح میں اللہ کے حضور کھڑے ہونا اور اللہ کا کلام سننا، اس سے بھی نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو دوستان محترم، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ایسا سامان عطا کرتا ہے کہ جس پر انسان عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور روزہ جو ہے وہ ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے اور جنتی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم حق ادا کریں روزے کا، رمضان کا، اور اللہ کے حضور شکر گزار بندے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔